کیا ہم ناشتہ بھی لے کر جائیں گے؟ ویسے یہ رسم پوری تو کرنی چاہیے۔ کیا کیا بنوا رہی ہیں بھابھی؟ روحی کمرے سے سیدھی کچن میں آئی تو ماہم اور ملازمہ مزیدار ناشتہ بنا رہے تھے۔ خوشبو تو کمال آ رہی تھی اور پہلی بار تھا کہ ماہم نے اس قدر مسکراہٹ کے ساتھ روحی کو دیکھے سر ہلایا تھا۔ ماہم کے رویے کی خوبصورتی صرف اس وجہ سے تھی کہ مکمل اگر ان سے دور ہوئی تھی تو قریب وہ اب روحی کی بھی نہیں تھی۔ بالکل رسمیں بلانی نہیں چاہیے نا؟ میں نے کباب، حلوہ پوری، کوفتے، سینڈوچ، آلو والے پراٹھے اور دال پنیر بھی بنوائی ہے۔ باقی کا تم مکمل سے پوچھ لو کہ عبید کی کیا پسند ہے، ناشتے میں وہ ابھی بھی شامل کر لیتی ہوں۔ ماہم تو بہت گہری کام میں منمہک لگ رہی تھی۔ آخرکار اکلوتی بیٹی کے سسرال جانا تھا۔ روحی بھی ہلکی سی فرمانبرداری لیے روم میں گئی اور فون اٹھانے سے پہلے گھڑی دیکھی، 8 بج رہے تھے۔ محترمہ گھر میں 1 بجے اٹھتی تھیں، وہاں پتہ نہیں اٹھی بھی ہے یا نہیں، میسج کر دیتی ہوں، خوامخواہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ خوش فہمی بھی کمال تھی۔ روحی دھیمی سی مسکان لیے میسج ٹائپ کیے باہر نکل گئی۔ ماہم کی کچن میں ہیلپ بھی تو لازمی تھی۔ دوسری طرف عبید پتہ نہیں کب نکلا اور واش روم میں گھس گیا تھا، ڈارک براؤن شرٹ اور اب محترم وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس اپنی بھیگی زلفیں ٹاول سے خشک کر رہے تھے۔ ایک تھکی سی نظر وہ مکمل پر ڈالے اسی لمحے اپنا دھیان ہٹا چکا تھا۔ رات کے کربناک ظلم کے اثر کو وہ فی الوقت اپنے چہرے سے زائل کرنے میں کامیاب تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے بے حس کو وہ نازک سی لڑکی بے حس لگ رہی تھی، جو اس کا سکون، چین اور خوشی چھین کر بھی کتنی مطمئن ہو کر سو رہی تھی۔ ٹاول اپنی جگہ واپس رکھتے رکھتے اسے نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹاول فوراً سے مکمل کے اوپر پھینکے۔ کمال بے حسی سے رخ پھیر لیا۔ گیلا ٹاول بیچاری کے منہ پر گرا جو اسے نیند سے بری طرح باہر لا چکا تھا۔ خود وہ اب برش اٹھائے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ مکمل اگر اس کا سکون چھین چکی تھی تو وہ بھی اسے سکون کا کوئی لمحہ دینے کے حق میں نہیں تھا۔ مکمل کی آنکھیں کھلی تو آگے ٹاول کی بندش دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر بجلی کی سپیڈ سے اسے اپنے چہرے سے ہٹائے اٹھ بیٹھی۔ دل تو اس کا یہی گیلا ٹاول اس گھمنڈی کے منہ پر مارنے کا کیا تھا، مگر خوف اب کی بار غالب آ چکا تھا، کیونکہ رات اس کی گرفت سے مکمل خاصی ڈر چکی تھی۔ مکمل بھی مکمل تھی۔ اسی منہ کی ناگواری کے ساتھ بلینکٹ ہٹائے اٹھی، گیلا ٹاول ساتھ دیے دروازے کے ساتھ پڑی ڈسٹ بن میں گرائے۔ کمال کی دیدہ دلیری دکھائے جیسے ہی عبید کے قریب سے گزرنے لگی، فوراً سے اس کی جھپٹتی ظالم گرفت میں قید ہوئی، جو اب رات سے زیادہ وحشی دکھائی دے رہا تھا۔ چہرہ تو تر و تازہ تھا، مگر مکمل اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخ لکیر دیکھ کر دہشت زدہ ہوئی تھی۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ عبید نے سختی لیے کہا، جس پر وہ منہ پھیرے اس کی گرفت سے نکلنے کو بے تاب ہوئی۔ مگر وہ گرفت کوئی معمولی نہیں تھی۔ اس سے نکلنے کے لیے اس جادوئی تلمسی دل جلے کی رضامندی ضروری تھی۔ اور آپ اپنی حرکت پر کیا کہیں گے؟ میں کچرے کا ڈبہ نہیں ہوں، سمجھیں آپ، اور آئندہ آپ کا یہ گندا ایٹیٹیوڈ میں برداشت نہیں کروں گی۔ چھوڑیں مجھے، بے حس انسان! تمیز کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے وہ شیرنی کی طرح گھررائی تھی۔ عبید کو لگا بس وہ پھر سے بے قابو ہو رہا ہے۔ یہ لڑکی تو ہر حد پار کرتی جا رہی ہے اور وہ اسے بے حد رائے دے چکا تھا، اور نہ رات ہی اس کی یہ اکڑ نکال باہر کرتا، پر وہ اس کی محبت تھی، اور محبت پر ظلم کرنے والے اس مسلک سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تم وہ سب برداشت کرو گی جو میں تمہیں برداشت کروانا چاہوں گا؟ تم مہارانی نہیں ہو۔ ذرا سی نزاکت پر نمی کیا پڑی؟ تم تو شعلہ بن گئی ہو۔ یہ میرا کمرہ ہے، میں یہاں اپنے طریقے سے رہتا ہوں، اور تمہیں بھی یوں ہی رہنا ہوگا۔ کمرے کو اس پاگل سرپھیرے پر شدید غصہ آ چکا تھا، جو اس پر اب بلا وجہ دھونس جما رہا تھا۔ اوپر سے اس کی دل دہلا دینے والی قریبی گرفت کی بندہ سن ہو کر رہ جاتا تھا۔ دل تو مکمل کا اس کے بھیگے بال نوچنے کو کیا تھا، مگر وہ اس سے 1000 گنا طاقتور تھا۔ دل تک شعلے جلاتی وہ اسے کھا جانے والے انداز میں گھور ہی سکی تھی۔ میں آپ کی ملازم نہیں ہوں، اپنی بری چالوں والی حرکتیں بند کریں۔ کوئی یوں گیلا ٹاول کسی سوئے بندے پر پھینکتا ہے بھلا؟ یہ جگانے کا کون سا ٹارچر زدہ طریقہ ہے؟ عبید کو وہ اپنا اچھا خاصا بہکانے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر وہ بھی ایک مغرور تھا۔ مکمل کا دل تو تب بند ہوا جب وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کیے دل فریب سا مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ مکمل کو لگا یہ مسکراہٹ نہیں تھی، قید کر لینے کا کوئی ظالم جال تھا، اور عبید کی ویسی نکاح کے بعد والی محبت میں بوس نظر۔ ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گی، کل سے ویسے جگا لوں گا، تم بس حکم کرو۔ یکدم ہی عبید کی خمار آلودہ نظریں مکمل کا
رہا سہا دم بھی نکال چکی تھی۔ وہ خوف کے مارے لال ہو گئی تھی اور وہ پگلا تو بس یہ منظر تاعمر دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ قربت ہی اس جان کی دشمن سے نمٹنے کا واحد حل تھا۔ پلیز مجھے چھوڑیں ورنہ مکمل بے قراری لیے باقاعدہ خوفزدہ ہوئے چلائی تھی۔ اس بندے کی نظریں بہک رہی تھیں اور مکمل کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ ورنہ کے لفظ پر عبید کے چہرے پر ایک بار پھر غصہ اور سختی آ چکی تھی۔ عبید ملک کو ورنہ کہنے کی غلطی آج کی ہے، دوبارہ مت کرنا۔ تم مجھے سمجھدار لگتی ہو، عمل کرنا۔ ریڈی ہو کر جلدی نیچے پہنچو۔ ایک ہی لمحے میں وہ اپنے دونوں بازو کھولے دو معنی انداز میں جتاتا اور حکم سناتا اسے آزاد کیے بجلی کی سپیڈ سے باہر نکلا اور وہ تو ایک دم عبید کی گرفت چھوڑ دینے سے صوفے پر گرتے گرتے بچی تھی۔ نمی تھی کہ پھر سے آنکھوں میں امڑ آئی تھی۔ کیسا شخص تھا یہ آخر؟ مکمل کو شدید رونا آیا تھا۔ کتنے ظالم ہو تم عبید ملک، کاش میں تم سے شادی نہ کرتی۔ جب سے شوہر بنے ہو صرف رلا رہے ہو، وحشی جنگلی کہیں کے۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی ہے مجھے، اپنے قریب کر کے ایک ہی پل میں جان نکال دیتے ہو۔ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ فون تک پہنچی تو روحی کا میسج پڑھ کر اسے مزید رونا آیا۔ بس میسج سین کیے ہی وہ دوبارہ فون رکھے اداس سی فریش ہونے چلی گئی۔ اس سڑے ٹیلے کا حکم جو آیا تھا۔ ماشاءاللہ چشمے بدور میری شہزادی کو نظر نہ لگے۔ مہرین گرین کلر کے بہت ہی نفیس سوٹ میں تھیں۔ کمرہ کھلا تھا اور ان کی باہر سے آئینے کے سامنے کھڑی بال سکھاتی مکمل پر نظر پڑی تو رشک سے ان کا چہرہ گلنار ہوا تھا۔ مکمل بھی چہرے کی افسردگی ہٹائے موہوم سی مسکان دیے پلٹی تو مہرین نے قریب آ کر اس کا ماتھا چومے چہرہ تھاما۔ اپنے عبید کی قسمت پر انہیں بہت دلی سکون ملا تھا۔ مکمل بہت ہلکے سے گاجری کلر کے کرتے اور سفید تنگ ٹراؤزر پہنے میک اپ سے آری اور اس قدر سادہ ہو کر بھی بے حد خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی گالوں کی سرخی جو ہمیشہ مکمل کے چہرے پر درج رہتی تھی آج کچھ گہری تھی۔ بڑی بڑی بادامی آنکھیں جن میں سنجیدگی درج تھی۔ ٹھیک ہے نیند تو آ گئی تھی نا میرے بچے کو؟ مہرین کتنی سویٹ تھیں اور ایک وہ تھا جو مکمل کی ننھی جان پر برستا جا رہا تھا۔ مکمل ہاں میں سر ہلائے ان کو مطمئن کر چکی تھی۔ مہرین نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا باکس مکمل کی سمت بڑھایا تو وہ فوراً اسے حیران سی ہوئے پکڑ چکی تھی۔ وہ اسے شاید منہ دکھائی ہی سمجھ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے عبید نے تمہیں کچھ نہیں دیا ہوگا، وہ ایسا ہی ہے جلا سا۔ تم دل برا مت کرنا، آہستہ آہستہ وہ سب سیکھ جائے گا۔ باقی اتنی پیاری اس کی وائف ہے نا، اسے سب کچھ سکھا دے گی۔ مکمل کا دل چاہا سچ کا یہیں رونے بیٹھ جائے، مگر وہ اب اتنی بھی کمزور نہیں تھی۔ اس عبید ملک کو وہ خود ہینڈل کر سکتی تھی۔ مکمل نے وہ باکس کھولا تو دنگ رہ گئی۔ وہ بہت ہی شاندار سا ڈائمنڈ پرنٹڈ تھا، بہت خوبصورت ہی سلور چین میں دمکتا ہوا وہ سلور ڈائمنڈ۔ مکمل کے چہرے پر اب کی بار سچی اسمائل تھی کیونکہ وہ اسے پسند آیا تھا۔ رشتے پر دی جانے والی پرپل ڈائمنڈ رنگ بھی مکمل کے ہاتھ میں کمال کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو آنٹی۔ مکمل کا آنٹی کہنے پر مہرین اسے فوراً سے خود میں سمیٹے مسکرائی تھیں۔ وہ بھی اس شفیق لمس پر کچھ بہتر ہوئی تھی۔ مما کہو، میں تمہاری اور عبید دونوں کی مما ہوں۔ ویسے وہ مجھے بیوٹیفل لیڈی بھی کہتا ہے۔ مہرین الگ ہوئے شرارت لیے بولی، مگر مکمل کو ضرور شوق لگا تھا۔ ایسے سڑے بندے کے منہ سے ایسے الفاظ بھی نکلتے ہوں گے، بئی حیرت کا شدید اونچا درجہ تھا۔ جی مما تھینک یو، یہ بہت خوبصورت ہے۔ مکمل کے چہرے کی پیاری مسکان پر مہرین کو بھی بے شمار پیار آیا تھا۔ اسے پہن لو اور جلدی سے نیچے آ جاؤ، تمہارے گھر سے سب آنے والے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ ناشتے کا تکلف نہ کریں، مگر تمہاری مما کی خواہش تھی کہ رسم پوری ہو، میں نے بھی پھر حامی بھر لی۔ باقی ولیمے کی تیاری بھی مکمل ہے، ناشتے کے بعد ملازمہ تمہارا ڈریس دے جائے گی، آ جاؤ جلدی سے۔ ایک بار پھر مہرین اس کے چہرے پر مسکان لیے ہاتھ دھرتی باہر کی سمت چلی گئی۔ اپنی مما پر تو بالکل نہیں گئے ہو تم، وحشی عبید ملک، لیکن تمہاری وجہ سے میں مہرین مما کا یہ تحفہ تو ہرگز رد نہیں کروں گی۔ تم سے کیسے نمٹنا ہے یہ بھی اب میں سوچ چکی ہوں۔ ابھی تم مکمل سکندر کے وحشی اور ظالم روپ سے بھی ناواقف ہو۔ گھمنڈی شخص اپنے چہرے پر صدا کا لاپرواہ پن سجائے مکمل بڑی ادا سے وہ پینٹڈ نکال کر اپنی سراہی دار
گردن میں لہرائے مسکرائی تھی۔ وہ واقعی یوں لگتا تھا اس کے لیے بنا ہے، مگر جتنی چمک اس ہیرے کی تھی اس سے زیادہ چمک مکمل سکندر کی ہوا کرتی تھی، جو اب اداس ہو رہی تھی۔ کسے بتاتی کہ اس کو کیا کیا دکھ لاحق ہے؟ کون تھا اب اسے سننے والا؟ نظر ڈریسنگ ٹیبل کے کچھ ساتھ دیوار پر لگی عبید ملک کی تصویر پر گئی تو اسے باقاعدہ غصہ چڑھا۔ تصویر میں بھی موصوف فل بلیک پر بلیک ہی جیکٹ پہنے، غسیل سی سڑی شکل لیے جلوہ افزوں تھے۔ مکمل یہاں بھی بس اس کی راز جیسی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹکی۔ یہ آنکھیں مجھے کمزور نہ کریں تو ایک ہی لمحے میں اسے سدھار دوں۔ جیسے اس کا دل کالا ہے ویسی ہی ڈریسنگ کرتا ہے۔ اتنا پیارا منہ کس کام کا جب یہ کسی کو مسکرانے کا ایک پل تک نہ دے سکے۔ تمہاری یہ الگ سی خوبصورتی ہے جس نے مکمل کو امپریس کیا تھا، مگر تمہارے وحشی روپ نے سب ختم کر دیا عبید ملک۔ کاش میں تمہاری تصویر دیکھ لیتی، لیکن پھر بھی تمہارا یہ روپ تو میں نہیں جانتی تھی۔ آپ جناب کرنے والا پہلے ہی دن کس دھڑلے سے تم پر اتر آیا ہے، اوپر سے مجھ نازک پر یوں جھپٹتا ہے جیسے میں کوئی شکار اور خود درندہ شکاری۔ مکمل سکندر، محبت کی سزا ہے یہ۔ شخص محبت اپنے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ تم نے بھی ارتضیٰ سے ناانصافی کی ہے، یہ سب اب تمہارا مقدر ہے۔ مکمل چہرے پر سختی اور بیزار سی دکھی سنجیدگی لائی۔ اس کی تصویر دیکھے بہت دکھ سے سوچ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ بندہ تو تصویر میں بھی اسے جکڑ لینے کی خاصیت رکھتا ہے۔ بوکھلائی ہوئی وہ اپنی نظر ہٹائے آئینے کی طرف متوجہ ہوئی۔ نظریں تو ضد لگائے تھیں کہ پھر سے اس شوخے کو دیکھیں، مگر وہ اپنی تمام فضول سوچیں جھٹکتی مڑی اور بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھائے گلے میں ڈالے، بال آگے پھینکے، ایک سرد آہ بھرے پھر سے مڑی۔ کیوں تم پر اتنا رحم آ رہا ہے مجھے، اپنی تمام تر ناانصافی کہ تم مجھے برے نہیں لگ رہے، جادوگر کہیں کے۔ بہت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی مکمل، بے چین تھی مگر پھر فوراً اسے باہر نکل گئی۔ ناشتے کے دوران بھی مکمل زیادہ چپ ہی رہی تھی۔ فی الوقت گھر میں خاصا سکون تھا، مگر کل حیا بھی واپس آنے والی تھی اور اصل تماشا تو پھر لگنا تھا۔ میمونہ نے تو صاف ناشتے کی ٹیبل پر آنے سے منع کر دیا تھا، جو سکندر، ماہم اور روحی نے بھی محسوس کیا تھا۔ وہ لوگ تو شادی پر ہی بانپ گئے تھے کہ ان کا کوئی ایشو ہوا ہے، مگر پھر سکندر نے خود ہی یہ بات نہیں چھیڑی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بعد میں خود دلاور سے پوچھیں گے، کیونکہ جواد کی بیٹی کی غیر موجودگی بھی خاص نظر میں تھی۔ سب نے ہی اچھے ماحول میں ناشتہ کیا تھا، روحی کی نظریں تو بس مکمل پر ہی تھیں۔ رات تک پھر اس کی سڑے ٹیلے سے کوئی بات نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ ولیمہ رات کے بجائے دن کو ہی رکھا گیا تھا۔ وہیں سے مکمل اپنے گھر جانے والی تھی۔ ولیمے پر بہت پیارا سا لائٹ گرین شرارہ پہنے وہ حسن کی دیوی تو الگ ہی اونچائی پر دکھائی دی تھی، جبکہ مسٹر ہسبینڈ وائٹ 3 پیس میں آج شکر ہے سیاہی سے باہر نکلے ہوئے تھے، مگر چہرے پر وہی احسان سمجھ کر لائی ہلکی سی لیدی سی اطمینان کی لہر جو وقت کا تقاضا تھی۔ اصل کی کڑی نظر تو عبید پر ہی تھی۔ کتنا ارمان تھا اسے کہ آج کے دن اس سڑے بندے کے چہرے پر کچھ نزاکت آئے گی، مگر مجال ہو کہ نزاکت کا سایہ تک لہرایا ہو۔ خاصی مایوس صورت لیے بہت ہی دلبرداشتہ سا دکھائی دیتا۔ ارسل تو اب عبید کی پھینٹی لگانے والا ہو رہا تھا، اوپر سے اس کا خوش رنگ محبوب حیا ملک بھی موجود نہیں تھی، جسے دیکھ کر اپنا بجھا چہرہ روشن کرتا، مگر کل اس کی واپسی کا خیال اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب خوش اسلوبی سے طے ہو گئی تھی۔ دلاور اور مہرین مطمئن تھے کہ شادی خیر و عافیت اور کسی تماشے کے بنا نمٹ گئی تھی، اور حمزہ نے تو ہر فنکشن میں بھرپور شرکت کی تھی۔ سعد نے بھی خوب انجوائے کیا تھا۔ مکمل کو خود مہرین نے سکندر اور روحی اور ماہم کے ساتھ بھیج دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ صبح وہ عبید کو بھیجیں گے تو پھر آ جانا، کیونکہ اب وہ اپنی بہو سے خود بھی دور نہیں رہ سکتی تھیں۔ مکمل نے جاتے وقت بالکل عبید جیسی جلی نگاہ اس سکڑو پر ڈالی تھی، جو یوں منہ پھیر گیا تھا جیسے اس کے جانے پر سخت شکر گزاری میں مبتلا ہو۔ مکمل نے تو گھر جانے کا سوچ کر ہی سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ لوگ شام تک پہنچ چکے تھے۔ ماہم تو رات کے کھانے میں اسپیشل رینج تیار کروا رہی تھی۔ وہ تو عبید کو بھی ساتھ لانا چاہتے تھے، مگر وہ عبید نے خود ہی رخائی سے ٹال دیا تھا۔ جانتا تھا جو منہ مکمل اس سے بنائے دیکھ رہی تھی، اس کے بعد بھی اگر وہ ساتھ چل پڑا تو یا تو وہ اپنا سر پھاڑے گی یا عبید ملک کا۔ ویسے عبید بھی آ جاتا تو اچھا ہوتا نا، کیوں نہیں آیا؟ کھانا ان چاروں نے ایک ساتھ ہی کھایا تھا۔ مکمل تو بس سرسری سی بات ہی
کرتی رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھے اور پھر ماہم اور سکندر کے جاتے ہی مکمل بھی روحی کے روم میں چلی گئی۔ روحی کچن وغیرہ کا کام ختم کروائے روم میں آئی تو مکمل سیدھی تکیے پر سر دھرے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آتے تو میں نہ آتی، مکمل روانی میں بول گئی، مگر پھر یکدم ہی روحی قریب آئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ روحی کی نظر اس کے پینٹڈ پر گئی تو ہلکی سی رعنائی لیے وہ اسے چھو کر دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ زیادہ خوش مت ہوں آپی، یہ مجھے مہرین مما نے دیا تھا۔ مکمل تو واقعی اس قدر بیزار تھی کہ روحی کو ہنسی آ گئی۔ فوراً سے اپنی جلی سی شہزادی کو خود میں سمیٹے وہ ایک دن کی دوری کا سارا حساب پورا کر گئی تھی۔ مکمل کے دل کا بوجھ بھی کچھ کم سا ہوا تھا۔ روحی کی نظریں تو مکمل پر تھیں۔ میرا بچہ اس قدر جلا کٹا کیوں ہے؟ آفٹر آل تمہاری شادی ہوئی ہے۔ مکمل مسکرا تو دو، مسکرانے کا تو پتہ نہیں، مگر مکمل کا دل زور زور سے چیخنے کو ضرور کیا تھا۔ ایک سرد سی نظر لیے مکمل پھر سے نیم دراز ہو گئی۔ مجھ سے میری ہر خوشی لے کر مجھ سے مسکرانے کی امید مت رکھیے۔ وہ جلاد کہیں کا میرے پلے ڈال دیا ہے۔ کہا بھی تھا مجھے نہیں کرنی شادی۔ وہ بہت برا ہے آپی، اور بہت زیادہ اریٹیٹنگ بھی، میرا دم گھونٹ دے گا۔ مکمل کی بے قرار آنکھیں اور رنجیدہ صورت تو روحی کو بھی دہلا گئی تھی۔ مکمل اٹھ کے بیٹھو، میری طرف دیکھو، کہیں تم نے اسے کچھ بتا تو نہیں دیا؟ مکمل خدا کے لیے یہ مت کہنا کہ ہاں۔ روحی باقاعدہ اس کی بازو پکڑے اسے بٹھائے اپنے سامنے کیے سختی اور پتھرائے تاثرات سے پوچھ رہی تھی۔ مکمل کا بے تاثر چہرہ ہاں میں ہلا تو روحی کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ یا اللہ، یہ کیا کر دیا تم نے مکمل، پاگل لڑکی، پہلے ہی دن اپنا گھر خود خراب کر آئی ہو۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ عبید کے دل میں پہلے ہی دن ضرب لگا کر کیا ملا تم کو؟ مرد سب سہ سکتا ہے پر یہ نہیں جو تم نے کیا ہے۔ روحی تو اپنا سر تھام چکی تھی، شدید صدمے میں ڈوبی وہ اب مکمل کے اترے چہرے کو افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بس سچ کہا ہے۔ مکمل تو ڈیٹھ بنی ہوئی تھی، روحی کو بھی پریشان کر چکی تھی۔ روحی کی بے یقینی نظریں مکمل کو بھی پریشان کر رہی تھیں۔ یہ سب سننے کے بعد اس نے غصہ کیا یا نہیں؟ روحی نے کانپتے دل سے پوچھا تو مکمل نے یوں دیکھا جیسے اس سے بڑی مظلوم دنیا میں موجود ہی نہیں تھی۔ ابھی اس کا غصہ نہیں دیکھا، وہ تو نارمل حالت میں بھی منہ میں کوئلے چباتا ہے۔ پتہ نہیں کس بات کی اکڑ ہے اسے۔ میں اسے ایک ہی دن سیدھا کر دوں گی۔ میں اس سے ڈرتی نہیں ہوں جو جھوٹ بولتی، اس کی وجہ سے مجھے ارتضیٰ سے دستبردار ہونا پڑا، اس کی وجہ سے ڈیڈ نے میری خوشی کا سوچا بھی نہیں۔ پتہ نہیں سب کو اس میں کون سے ہیرے موتی جڑے نظر آ رہے تھے۔ میں بتا رہی ہوں کہ اس کا سر توڑ دوں گی۔ روحی پتھرائی دکھائی دی تھی، اور ایک تو محترمہ دنیا کا انوکھا کارنامہ کر کے آئی تھی، اور غلطی ماننے کے بجائے کیا کیا نیک پلاننگز ہو رہی تھیں۔ روحی بھی جھرجھری لیے چہرے پر کھگوی لا چکی تھی۔ خبردار جو تم نے ایسا کچھ کیا، کل جاتے ہی تم اس سے سوری کرو گی۔ سن رہی ہو پاگل لڑکی، یہ اس کا اچھا پن ہے کہ اس نے اتنی ناقابل برداشت بات سن کر سہ لی اور تمہیں کچھ نہیں کہا۔ مکمل خدا کے لیے ایسا مزید کچھ مت کرنا۔ روحی کے چہرے پر مکمل اچھا خاصا خوف لا چکی تھی۔ ابھی ایک دن تو ہوا تھا اس کا گھر بسے۔ آپی مکمل تو اب شدید رونا آیا تھا۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو مکمل میری جان، اپنی زندگی کو مشکل مت بناؤ۔ عبید ہی اب تمہارا سب کچھ ہے، اسے ایسی سزا مت دو۔ کیا وہ اتنی بڑی بات سن کر تمہیں شاباش دیتا، راہوں میں پھول برساتا؟ مت بھولو وہ ایک مرد ہے۔ کوئی مرد کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی پہلی رات اسے یہ کہہ رہی ہو کہ وہ اسے نہیں کسی اور کو چاہتی ہے؟ اس بندے کا کرب ایک لمحے کو محسوس تو کرو۔ تمہارے ساتھ جو ہوا اس میں عبید کا کم از کم کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ جیسا بھی ہے اب تمہارا شوہر ہے۔ روحی اس کے کچھ قریب ہوئے اس کا چہرہ تھامے سمجھاتے بولی، مگر مکمل کی آنکھوں میں صاف شکوہ اور دکھ درج تھا، یعنی سب اس کو اب سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کہاں جاتی آخر وہ، کسے بتاتی اپنی تکلیف؟ میں اس سے سوری نہیں کروں گی جو بھی ہو۔ مکمل بھی آج ضدی ترین لگی۔ روحی پھر سے افسردہ ہوئی۔ پلیز مکمل، یہ پاگل پن مت کرو، روحی نے التجا کیے رنجیدگی سے کہا تو مکمل اسے دیکھے پل بھر کو لاجواب ہوئی تھی۔ اور اگر میرے سوری کرنے سے وہ سر پر چڑھ گیا تو وہ بہت گھمنڈی ہے، اسے لگتا ہے صرف وہی ہے سب، باقی سب تو کھلونے ہیں۔ اسے نہ ہنسنا آتا ہے اور نہ ہنسانا، میں کیسے اس کے ساتھ ساری زندگی گزاروں گی؟ مجھ پہ رحم کیجیے۔ مکمل کی آواز کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی تر ہوا تھا۔ روحی بھی اداسی سے اس کا چہرہ تھام چکی تھی۔ میں بات کروں گی اس سے کہ میری مکمل کے لیے نرم بن جاؤ، شاید اس کا مزاج ہی تھوڑا الگ ہے،
لیکن آئی ایم شور کہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نے اسے مزید جلنے کا موقع خود دیا ہے مکمل، اب اس جلے پر تم ہی مرہم رکھو۔ تم دونوں نکاح میں بندھے ہو، ایک دوسرے کے ہو، اسے اس سب کی سزا مت دو۔ ایسے شخص کو تو مٹھاس درکار ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ یہ روحی اسے کیا کہہ رہی تھی؟ یعنی اس خردبین شخص کی تمام سختی چپ چاپ سہنی ہے۔ یہ کیسا ٹارچر تھا؟ مکمل کو لگا جیسے اب وہ چپ ہی رہے تو اچھا ہے۔ آپ مت کریے گا بات، میں کر لوں گی سوری۔ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہاں سارے اس کے حمایتی ہیں تو میں کچھ نہ کہتی۔ اب تو سب وہی ہیں، میں تو غیر ہوں نا۔ روحی تو اب چنی کاکی بنی، جیلس مکمل کو دیکھ کر بے ساختہ ہنسی اور اسے زبردست طریقے سے خود سے لگا گئی۔ مکمل بھی خفا سا منہ لٹکائے اپنی بازو روحی کے گرد پھیلائے ویسی ہی اداس لگ رہی تھی۔ تم تو میری جان ہو اور اب وہ بھی مجھے عزیز ہے کیونکہ وہ تمہاری جان ہے۔ بیچاری اب تو غش کھائے الگ ہوئی۔ روحی کے چہرے کی شرارت پر مکمل کی آنکھیں مزید بجھ گئیں۔ وبال جان ہے وہ میرے لیے، آیا بڑا جان بننے والا۔ مکمل کا سوجا منہ دیکھ کر روحی کو بے شمار پیار آیا۔ آہاں تمیز کرو لڑکی، شوہر کو تم نہیں کہتے، آپ جناب محترم پیارے یہ سب استعمال کرو۔ روحی تو آگے سے صحیح مکمل کو مزید بے جان کر رہی تھی۔ مکمل کے منہ کا زاویہ بتا رہا تھا کہ رو دینے والی ہے۔ آپی نوٹ فیئر، آپ میری آپی ہیں، خبردار جو میرے سامنے اس شوخے کی سائیڈ لی فوراً سے لاڈو رانی بنے۔ وہ سر روحی کی گود میں دھرے شکایتی سا دکھ لیے بولی تھی اور روحی تو اس پاگلی کی ہر بات پر ہنس دی تھی۔ اچھا نہیں لیتی، مگر تم بھی بچوں والے کام مت کرنا، کل سوری لازمی کرنا۔ روحی اب سنجیدہ ہوئے پھر سے ہدایت کر رہی تھی اور مکمل تو منہ گود میں چھپا گئی تھی کیونکہ اس کا جواب نہ اس کے پاس تھا نہ ہونے والا تھا۔ مکمل سکندر اور بنا وجہ معافی مانگتی، ایسا ناممکن تھا۔ اپنے جلے منہ کے علاوہ کیا منہ دکھائی دی تو نے بھابھی کو؟ وہ دونوں ہی رات کے اس پہر سڑک پر پیدل چل رہے تھے۔ عبید نے اپنے دونوں ہاتھ جینز کی پاکٹس میں گھسا رکھے تھے، جینز کے اوپر ڈارک گرین شرٹ اور منہ پر ازل کا سخت پن اور خفگی۔ ارسل بھی بلیک چیک شرٹ اور جینز میں بڑی ہی تنقیدی نظروں سے منہ بنائے سوال پوچھ رہا تھا کیونکہ اپنے سڑے یار کے کرتوتوں سے وہ بخوبی واقف جو تھا۔ گاڑی ان کی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ کیا ہوتی ہے عبید کی غائب دماغی پر ارسل تو قربان ہی چلا گیا، بلکہ اس معصومیت پر تو وہ عبید کو شاباش دینے کو منہ بسوڑے رک چکا تھا۔ عبید بھی رک کر پیچھے ارسل کا سوجا منہ دیکھ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، مطلب تجھے پتہ ہی نہیں کہ منہ دکھائی بھی دینی ہوتی ہے؟ ویری بیڈ عبید، کچھ تو شرم کر جا۔ کیا سوچ رہی ہوگی میری بہن کے کس قدر چول انسان ہے تو؟ بندہ کوئی رنگ، کوئی جیولری سیٹ، کوئی چیز تو دیتا ہے نا۔ ارسل کو غش آتے آتے بچا تھا مگر ارسل کی یہ بات مقابل ناگواری ضرور پھیلا چکی تھی۔ عبید کچھ دور سڑک کے ساتھ بنے فٹ پاتھ کے قریب بنی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو چکا تھا، چہرے کی برہمی فاوا تھی۔ مجھے جو منہ دکھائی ملی ہے وہ بہت ہی، عبید دل میں شدید کرب لیے سوچ رہا تھا اور ارسل سے بھی اس کی ہی دہشت ناک سنجیدگی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔